اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہر روز ہوتا ہے۔ کچھ فیڈ بیک آپ کی طرف سے آتا ہے، کچھ یہاں سے گزارشات ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی تربیت کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ جس طرح پہلے عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور روزانہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا ہمارا کورس جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ ایک سلیبس ہے جو کہ ماہ رمضان میں ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ ساری تربیت جو ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے، کتنا قرآن پاک جو ہے ہم نے مکمل کرنا ہے، کتنی ہم نے تفسیر مکمل کرنی ہے، کس طرح ہم نے ذکر اذکار کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں لانا ہے، چاہے کہ صبح، شام اور اپنے دیگر جو کام کرنے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اس میں بھی ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور یہ ذکر جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی لازم ہے کہ جب تک یہ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ جو منفی قوتیں ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت اور بھی ایک پہلو ہے کہ جب انسان زمین پہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں جو بڑا آدمی جو ہے وہ اس نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، تو بڑا بندہ خوش ہوتا ہے، بلکہ دوبارہ پوچھتا ہے اچھا نہیں تو بتاؤ اس نے کس طرح بات کی تھی، کیا واقعی میرا نام لے کے بات کی تھی؟ یعنی کہ اس طرح تفصیل سے پوچھتا ہے اور خوشی سے پوچھتا ہے۔ یہ جو دنیاوی چھوٹے موٹے یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں، اور وہ ان سے اوپر چلتے جائیں اولیاء کرام، انبیاء کرام، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس ہستی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، اتنی عظمت اور اتنی شان والی وہ ہستی ہے۔ اگر وہ اپنے ہاں ذکر کرے اس آدمی کا، اس انسان کا جو یہاں زمین پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شائبے والی بات ہے ہی نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا تذکرہ کرے تو بڑا سمپل ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یہاں کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کا تذکرہ اور میرا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کا دوسرا بھی پہلو ہے، جب تک تذکرہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ جو شیطان نتھی ہوتا ہے لائف میں وہ دور رہے گا۔ قرآن پاک کی جو آخری 2 سورہ ہیں جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کی کتنی اہمیت ہے، ہماری لائف میں کتنی ہونی چاہیے، اور یہ ایسا نسخہ مجرب ہے کہ ہم یہ اگر 2 صورتیں جو آدمی ہر نماز کے بعد خاص طور پہ اور سونے سے پہلے یہ اگر جو پڑھ کے اپنے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ آپ یہ 2 صورتیں پڑھیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، اور بعض مقامات پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سورہ اخلاص بھی ساتھ جو ہے شامل کر لی گئی۔ اب آپ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ اس کو پھونکے اپنے ہاتھ پہ، پھونک کے اچھی طرح، اس کے بعد ہاتھ کو اپنے جسم کے اوپر بالکل اچھی طرح آپ جہاں پہ جا سکتا ہے وہ ہاتھ کو آپ لے کے جائیں۔ یہ ہر قسم کے، یہ اس وجہ سے ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس یہودی کا جادو کتنا طاقتور ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا اثر لیا، اس کا اثر آپ پہ بھی ہوا تھا کہ بعض ایسی چیزیں، بعض جسم میں ایک بے چینی سی محسوس ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ جسم تھوڑا سا مقیس سا، تھوڑا سا ایک جکڑا ہوا ہے، یہ لفظ آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے اندازہ نہیں، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو فلاں یہودی نے آپ کے اوپر ایک جادو کیا ہے، اور وہ جو جادو کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، لہذا جادو کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جادو جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب انہوں نے کنویں کو جا کے دیکھا، وہاں سے تھوڑا سا پانی
نکالا تو نیچے ایک پتھر تھا، اور پتھر کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا. اصل میں یہ اس کا لمبا واقعہ، خیر میں مختصر کروں گا. ایک لڑکا تھا جو کہ خادم تھا، وہ یہودی تھا جو کہ اللہ کے رسول کا خادم تھا. اس نے اللہ کے رسول کے کنگھی سے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ دندانے جو تھے وہ چرائے تھے، اور وہ اس یہودی تک لے کے گیا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر عمل کیا تھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے اس کے اوپر سارا جو ہے ایک موم کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں پتلا سا بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ جو ہے وہ گانٹھیں تھیں تانت کے. وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 11 گانٹھیں تھیں، بلکہ ان دونوں صورتوں کو آپ دیکھیں تو ان کے آیات بھی 11 ہیں. تو پھر وہ جب وہ لے کے آئے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے سامنے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ جو دونوں صورتیں یہ پڑھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صورتیں ہر آیت پڑھتے گئے اور ساتھ سے جو گریں جو ہیں وہ کھولتے گئے اور وہ پڑھتے گئے، اور سوئیاں جو خود بخود جو ہے نکلنا شروع ہو گئیں. اب آپ خود اندازہ کریں گے یہ 2 صورتوں سے وہ یہودی کا کتنا بڑا جو جادو اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا. اگر ہم بچوں میں اور خود میں یہ شوق ڈال لیں اور یہ ترغیب اس طرح کی ہو جائے اور یہ تربیت اس طرح کی بنا لیں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے گھر کا ہر شخص جو ہے یہ جو 2 صورتیں ہیں، اور اس میں اگر اضافہ اگر کرنا ہے سورہ اخلاص کا کر لیں، بعض اوقات اس میں اضافہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ فاتح شامل کر لیں. یہ ساری جو چیز جو ہے خاص طور پہ خیر 2 صورتیں آخری جو ہیں ان کو پڑھ کے نماز کے بعد ان کو پڑھ کے اگر آپ پھونکیں گے ہاتھوں پہ اور اس کے بعد اپنے جسم پہ، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہے. یعنی ایک دفعہ دونوں صورتوں پڑھا، ہاتھوں میں پھونکا، جسم کے اوپر ہاتھ سارا جہاں جاتا ہے وہ آگے پیچھے جس طرح بھی وہ آپ لگائیں گے. آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ یہ تویز، گانڈے، جادو ٹونا، یہ جو ہوتا ہے نا شک ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے پہ کر دیا ہے، میرا کاروبار جو ہے وہ بند ہے، میرے ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور بلکہ انشاءاللہ ہوں گی انہی سرے سے. یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کو رزق کی تنگی ہے یا اللہ ان کی تنگی دور فرما دے. یا اللہ ہم نے جو اس رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہم عبادتوں کا حق تو نہیں ادا کر رہے، لیکن جیسے بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، جیسی بھی نمازیں ہیں، جیسی بھی تلاوتیں ہیں، جیسا بھی ذکر ہے، یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں عظیم الشان انداز سے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما دے، اور یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم پکا سچا مسلمان بن سکیں. ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہ ہم رزق حلال کما سکیں اور حرام سے دور چلے جائیں، اور حرام سے رزق سے ہمیں دور کر دے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، زندگی کے اندر یا اللہ جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے. یا اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یا اللہ وہ ہمیں ہر پل عنایت کر دے، ہر پل عطا کر دے. تیری رحمت کے بغیر یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں. یا اللہ ہمارے اندر تکبر، ہمارے اندر غرور، اس کو یا اللہ ختم فرما دے اگر کہیں ایک ذرہ بھی پایا جاتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک بہتر اور پکا سچا مومن والا دل بنا دے. یا اللہ ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں. یا اللہ ہم اس دنیا کی نفرتوں میں، اس دنیا کی دلدلوں میں، اس دنیا کے گناہوں میں ہم سارے کے سارے ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بناتے ہوئے یا اللہ ان ساری نفرتوں سے آزاد کر دے. اور یا اللہ ہمیں اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اللہ کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بے شمار کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لیکن یا اللہ تیرا فضل اگر ساتھ ہو، تیری رحمت اگر ساتھ ہو تو یا اللہ انشاءاللہ ہم صراط مستقیم میں استقامت کے ساتھ چل سکیں گے. یا اللہ ہمیں ہر لمحے ہماری مدد فرما. یا اللہ اپنا فضل اور رحمتیں یا اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک زندگی کے ہر گوشے میں یا اللہ ہمارے لیے اپنے اس کا سایہ جو ہے مسلسل رکھ. یا اللہ اور یا اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان پہ خاتمہ ہو، تیرا کلمہ ہماری زبان پہ ہو. یا اللہ یہ بہت ضروری ہے. اور ہمیں جنت میں سارے جو ہم بہن بھائی مسلمان ہیں، ہم سارے رشتہ دار جو ہیں، احباب ہیں، جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے. یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. یا اللہ ہم سے اگر ناراض ہے کسی بھی وجہ سے یا اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اور تو رحم کرنے والا سب سے بہترین ہے. یا اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو، ان گزارشات کو یا اللہ قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک استغیث.